آج کی جو گفتگو ہے وہ میں تاثیر قرآن کے عنوان پر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کی ایک اپنی تاثیر ہے، اور اس کی تاثیر اس کی مختلف جہات ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تاثیر صاحب قرآن پر کیا ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا اثر تاثیر کیا ہوئی، پھر مومنین پر اس کی تاثیر کیا ہوئی، منکرین پر اس کی تاثیر کیا ہوئی، یہاں تک کہ جنات پر بھی قرآن کی تاثیر ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے۔ آج کی مختصر گفتگو میں جتنا وقت میسر ہے، میرا خیال ہے ہم صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو تاثیر قرآن ہے شاید وہ بیان کر پائیں گے، یا ایک آدھ حوالہ مومنین کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ مگر گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی کلام ہے وہ اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے۔ کلام کوئی بھی ہو اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ عام انسانوں کا کلام لے لیں، میرا لے لیں، آپ کا کلام لے لیں، کبھی کسی کا کلام، کسی کی بات، کسی کی گفتگو سن کے بندے کو فرحت اور شادمانی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ کسی کا کلام بندہ سنتا ہے تو بندے پر کیف کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ کبھی کسی کا کلام سنا جائے تو بندہ غم زدہ ہو جاتا ہے۔ کوئی کلام بندے کو رنجیدہ کر دیتا ہے، کوئی کلام بندے کو خوش کر دیتا ہے۔ یہ کلام کی تاثیر ہے۔ کوئی کلام سنا جائے تو بندے پہ اثر ہوتا ہے، کوئی کلام سنا جائے تو بندہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا۔ تو ہر کلام کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہے، کم یا زیادہ۔ یہ تو ہمارے کلام کا اثر ہے۔ ہم کلام کریں تو اس کلام سے کبھی کوئی خوش ہوتا ہے، کبھی کوئی پریشان ہوتا ہے، اور یہ بات ہمارے تجربہ کے اندر ہے کہ کلام اثر رکھتا ہے۔ پھر کبھی کلام کرنے والے کی زبان پر تاثیر ہو تو اثر بڑھ جاتا ہے، کبھی سننے والے کی دل کی زمین زیادہ آباد ہو تب بھی بے ربط سی بات بھی کبھی اس کے اچھے دل پہ اثر زیادہ کر جاتی ہے، اور کبھی نور علی نور ہوتا ہے کہ بات کرنے والا بھی پر تاثیر بات کرے اور سننے والا بھی زرخیز قلب کے ساتھ بیٹھا ہو تو وہی کلام نور علی نور تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ جب میری اور آپ کی گفتگو، میرا اور آپ کا کلام تاثیر رکھتا ہے، اثر رکھتا ہے، ماں اپنے بچے سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں 10 مرتبہ کہا، تمہیں اثر ہی نہیں ہو رہا۔ باپ کو بتاؤں، باپ ایک آواز دیتا ہے، وہ فوری طور پر بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سحری کے لیے اٹھانا ہو بچوں کو، اس کے کلام میں جلال ہے، ماں کے کلام میں جمال ہے۔ طبیعت کبھی جلال قبول کرتی ہے، کبھی جمال قبول کرتی ہے۔ سادی بات، جیسے میرے اور آپ کے کلام میں تاثیر ہے، اثر ہے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑھ کر تاثیر یا اللہ کے کلام میں ہے یا پیارے مصطفیٰ پاک کے کلام میں ہے۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ جیسے ہمارے کلام کے اندر تاثیر ہے کم یا زیادہ، ویسے ہی تاثیر کئی گنا بڑھ کر اللہ کے کلام میں ہے۔ اللہ کے کلام میں تاثیر کتنی ہے کہ جب بندہ چاہے
کہ اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ سے باتیں کرے، تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جب تم میں کوئی بندہ چاہے کہ اللہ سے کلام کرے، فلیقرأ القرآن، تو وہ قرآن کی قراءت کرے۔ جب بندہ چاہے رب سے گفتگو کرے، رب سے ہم کلام ہو۔ دیکھیں، اگر ہمارے قلب پر، ہمارے دل پر کلام الہی اثر نہیں کر رہا تو کلام الہی تو پرتاثیر کلام ہے، ہم نے اپنے دل کو اتنا بگاڑ دیا کہ رب کا کلام بھی ہمارے قلب میں نور پیدا نہیں کر رہا، جبکہ اس کلام کا حال تو یہ ہے جو اللہ کے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا، یعنی بندہ یہ دیکھتا ہے نا کہ اس کی تاثیر کتنی ہے، اس میں طاقت کتنی ہے، طاقت ہے بھی یا نہیں، کیوں فرق نہیں پڑ رہا؟ تو اللہ کے قرآن نے ارشاد فرمایا تاثیر تو اتنی ہے اس کلام میں، قرآن میں، کہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یعنی یہ کلام الہی پہاڑ پر آتا۔ پہاڑ کیا ہے؟ مٹی جمع، اور وہ سخت مٹی جس کو ہم پتھر کہتے ہیں، مٹی ہے نا، اور وہ جب سخت ہو گئی، مٹی اور سخت ہو گئی تو وہ پہاڑ بن گیا، وہ پتھر بن گیا۔ یہ کلام تو اتنا پرتاثیر تھا اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے جل شانہ کہ اگر یہ پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو اس کی تاثیر پہاڑ پر بھی ظاہر ہوتی، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیسے؟ من خشیت اللہ، خشیت الہی سے۔ میری اور آپ کے قلب پر اگر قرآن کی تاثیر وارد نہیں ہو رہی تو سوچنے کا مقام تو ہے نا کہ یہ تو پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو اس کو بھی ریزہ ریزہ کرتا۔ ہم رات کو سوا سپارہ سن لیتے ہیں اور ہمارے قلب کے اندر ایک ذرہ برابر تاثیر نہیں آتی، بلکہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ کلوز ہو، 20 تراویح مکمل ہو، منزل مکمل ہو اور ہم جائیں۔ اس کی تاثیر تو یہ تھی کہ خشیت الہی سے دل پھٹ جاتے۔ اور اگر کوئی بندہ چاہے رب سے ہم کلام ہونا، جمال میں، اس کی محبت میں، اللہ سے تعلق کی کئی جہات ہیں نا۔ اللہ سے تعلق ذکر الہی سے بھی ہوتا ہے، اللہ سے تعلق محبت الہی سے بھی ہوتا ہے، اللہ سے تعلق اطاعت الہی سے بھی ہوتا ہے، اور اللہ سے تعلق خشیت الہی سے بھی ہوتا ہے۔ کوئی محبت کرتا ہے اللہ جل شانہ سے، کوئی اس کے محبت ہی کا ایک پہلو ہے، اللہ کا خوف اس پر طاری ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رکتے۔ ایک ہی مجلس ہوتی ہے، ایک ہی بیان کرنے والا ہوتا ہے، ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، اسی واقعہ کو سن کر کسی کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور کوئی اس لیے بیزار ہوتا ہے کہ کب ختم ہو تو میں یہاں سے نکلوں۔ کلام بھی ایک، تاثیر ایک ہے، مگر اس کا جو اثر ہے وہ ہر دل پر ایک جیسا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تاثیر میں تو شک نہیں ہے، ہم نے اپنے من کو اس کے تاثیر لینے کے لیے تیار نہیں کیا۔ اب یہ جو قرآن ہے، اس کی ابھی چونکہ پہلا سٹیپ ہے اس عنوان پر تاثیر قرآن کے حوالے سے ہماری آج کی گفتگو، تو سب سے پہلے تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کا اثر کس پر ہوا، کتنا ہوا؟ اور سب سے پہلے صاحب قرآن پر اس کا اثر کیا ہوا؟
پہاڑ پہ آتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ قلب مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء پر اترا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد عطر پر اس کا اثر کیا ہوا؟ تو اس پر ہم بے شمار حوالے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ معروف پہلی مرتبہ جب کلام اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا، پہلی وحی جب نازل ہوئی تو بندہ سوچتا تو ہے نا خرابی کہاں پر ہے؟ کلام الہی کی تاثیر تو یہ ہے کہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہوتا، وہی قلب مصطفیٰ پر آیا تو وہاں کون سی کیفیت غالب آئی؟ اس قرآن کو سننے سے قلب مصطفیٰ پر خشیت کی کیفیت غالب آئی، خوف الہی غالب آیا، اللہ کا ڈر غالب آیا۔ اور وہ کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ وحی لے کر غار حرا سے میرے آقا جب گھر تشریف لائے، یہ بخاری مسلم بڑی حدیث کی کتابوں میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ تشریف لائے تو یرجف فؤادہ، میرے مصطفیٰ پاک کا قلب عطر کانپ رہا تھا۔ یعنی قرآن نازل ہوا فرسٹ ٹائم، اللہ کا کلام قلب مصطفیٰ پر آیا تو مصطفیٰ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب عطر پر کانپنا کب کبھی طاری ہو گئی۔ یہ میری امی فرما رہی ہیں۔ پھر فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زملونی زملونی، وہ تاثیر اتنی ہوئی کہ سردی لگنے لگ گئی، دل اتنا کانپا کہ سردی لگنے لگ گئی، اور سرکار نے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ اور ام المومنین سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے کمبل اڑا دیا۔ آپ نے پورا واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو سارا سنایا اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی، اللہ کا کلام فرسٹ ٹائم جب میرے قلب پہ آیا ہے تو سرکار فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر پڑ گیا۔ اللہ کا کلام جس کو ہم ایک تو پڑھتے ٹھیک نہیں، اگر پڑھ لیں تو سنتے ٹھیک نہیں، سن لیں تو اس کی تاثیر کوئی نہیں، کہ ادھر سے تو کلام الہی ہی آ رہا ہے اور تاثیر اس کی یہ ہے کہ ایک نہیں میں تو ہزار واقعات لے کے آیا کہ اس کا تو کافروں پر بھی اثر ہوتا ہے، اس کا تو پتھروں پر بھی اثر ہوتا ہے، اس کا تو جنات پر بھی اثر ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام میں کتنے صحابہ ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے کہ جنہوں نے صرف قرآن کو سنا، انہیں کوئی تبلیغ نہیں کی گئی، کوئی تقریر نہیں کی گئی، انہیں کوئی لمبی لمبی سٹنگز کے ذریعے ان کا کوئی مائنڈ واش نہیں کیا گیا، برین واش نہیں کیا گیا، کچھ نہیں کیا، چند آیات قرآن کی سنی اور ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جان پر جان کا خطرہ پڑا، خوف طاری ہوا کہ میری تو جان نکل جائے گی۔ کلام الہی کی تاثیر اتنی خشیت والی ہے، اس میں خوف الہی اتنا غالب ہے اللہ کے کلام میں، کبھی ہم نے اس انداز سے سنا نہ پڑھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امی نے اطمینان دلاتے ہوئے عرض کیا کہ کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، یا رسول اللہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، پریشان نہ ہوں۔ ہمت بندائی اور کئی اور جملے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت کے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ جو فرسٹ ٹائم کلام آیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کی تاثیر اتنی آئی قلب مصطفیٰ پر، حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے تو اپنی جان کی فکر پڑ گئی کہ میری جان نکل جائے گی۔ پھر دوسری امی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں حارث بن ہشام نے حضور سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی، کیسے اللہ کا کلام کیسے اترتا؟ اس کی کئی انداز تھے، دو کا ادھر ذکر کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کبھی تو مثل سلسلۃ الجرس، اللہ کا کلام آتا
مگر وہ ایسے نہیں آتا کہ جیسے آئے اور آ کے کبھی ایسا ہوتا، آسان پہلے کر لیں، کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا اور اللہ کا کلام بیان کر دیتا، میرے آقا فرماتے ہیں میں سن کے اس کو یاد کر لیتا، سادہ ترین انداز۔ اس طرح بھی قرآن آتا، جبریل امین آتے، آیت پڑھتے، حضور سماعت فرماتے اور قلب کے اندر اسے محفوظ کر لیتے۔ لیکن امی فرماتی ہے کبھی مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز آتی، جو آواز آ رہی ہے وہ گھنٹی کی ہے، اللہ کی طرف سے کلام الہی نازل ہو رہا ہے، اور جو کانوں کو آواز پہنچی وہ گھنٹی کی ہے، اس گھنٹی کی آواز میں سے کلام الہی کو سمجھ لینا، یہ مصطفیٰ پاک کا فہم ہے۔ لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فلاں چیز کا علم نہیں، فلاں چیز کا علم نہیں، فلاں چیز کی خبر نہیں، ان کو یہ پتہ نہیں، ان کو وہ پتہ نہیں۔ اب بنیاد رکھے کہ تو یہ سمجھتا پھرتا ہے یہ خبر ہے وہ خبر نہیں، اس کا علم ہے اس کا علم نہیں، اتنا جانتے ہیں اتنا نہیں جانتے۔ ارے حضور تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے گھنٹی کی آواز بھی آئے تو اللہ کے محبوب سمجھ جاتے ہیں میرا مالک مجھے فرما کیا رہا ہے۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام کا تعلق قلبی رب کائنات کے ساتھ ایسا ہے جیسے محبوب آپس میں ایک دوسرے کو اشارے نہیں کرتے۔ محبوب ہو، محب ہو، دو یار ہو، کلوز فرینڈ ہو، تو وہ آپ اپنے ایک دوسرے کو آ کے وہ اشارہ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی، مگر وہ ایک دوسرے کو بات ساری بتا دیتے ہیں۔ یہ ان کی باہم انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اشارے بھی سمجھتے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے گھنٹی کی آواز بھی آئے تو اس میں سے پوری آیات بینات کو میرے مصطفیٰ پاک نکال لیتے ہیں۔ یہ علم مصطفیٰ ہے۔ اور آگے امی فرماتی ہیں کہ کبھی فرشتہ آ جاتا وہ کلام کرتا، میں یاد کر لیتا۔ امی فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتے دیکھی، جب وہ ختم ہوتی اِنَّا جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدَّعُ عَرَقًا، حضور علیہ السلام کی جبین مبارک پر پسینہ آ چکا ہوتا، حضور اسے صاف فرماتے۔ قرآن کی تاثیر قلب مصطفیٰ پر یہ تھی۔ گھنٹی کی آواز سرکار نے بھی فرمایا کہ وہ سخت سب سے جو ہوتی تھی، جو کلام الہی کی جو واردات سب سے زیادہ سخت، وہ یہ گھنٹی کی آواز ہوتی۔ جب یہ وارد ہوتی تو سرکار کی پسینہ مبارک نکل آتا۔ ہم قرآن کو سنتے ہیں، ہمارے قلب کی دنیا کیوں نہیں بدلتی؟ ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ نہ آئیں آنسو، فرض کرو وہ اگلا درجہ ہے، ہمیں لذت تو محسوس ہو نا، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہمیں مزہ تو آئے نا، حلاوت تو ملے نا، چاشنی اور لذت تو آئے نا۔ کم از کم یہ سوچ کر کے یہ جو الفاظ ہیں یہ وہی الفاظ ہیں جو رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمائے۔ اللہ تو اس زبان سے پاک ہے نا، اس طرح کی کیفیت سے، اس طرح کی حیت سے، جہت سے، جسم سے، جسمانیات سے وہ تو پاک ہے، مگر وہ اپنی شان کے مطابق وہ جیسے بھی کلام فرماتا ہے یہ تو کنفرم ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ وہی الفاظ ہیں جو مالک کائنات نے قلب مصطفیٰ پر نازل فرمائے ہیں۔ یہ تو کنفرم ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو پھر ان الفاظ کی تاثیر دیکھیں۔ ابھی تو فون کا وقت آ گیا نا، ایک وقت تھا پیچھے چلے جائیں، مجھے بھی یاد ہے، آپ کو یقیناً یاد ہوگا، خط آتا تھا، بیٹے کا خط آتا، شوہر کا خط آتا، بھائی کا خط آتا، اور وہ پڑھنے والا کوئی ایک دو گاؤں میں ہوتا تھا، وہ آ کے ڈاکی آتا، اس سے کہتے مائی کہتی تو مجھے پڑھ کے سنا دے۔ اب وہ کلام پڑھتا، خط چار فقرے پڑھتا، کبھی اماں خوش ہوتی آنکھیں چمک جاتی، کبھی اماں رونے لگ جاتی۔ بھائی کیا بات ہے ایسی؟ نہ بیٹا تیرے سامنے، نہ اس کی آواز تیرے کانوں تک آئی، پھر تجھے رونا کیوں آ گیا؟ اس کو اس بات کا یقین ہے نا کہ یہ جو ڈاکیا پڑھ رہا ہے یہ الفاظ زبان ڈاکیے کی ہے لیکن الفاظ میرے بیٹے کے ہیں، اور وہ چونکہ ماں ہے نا اس لیے وہ قلب سے زیادہ قریب ہے اپنے بیٹے کے،
وہ جو ادھر سے جس تاثیر کے ساتھ بیٹے نے وہ الفاظ لکھے ہیں اسی تاثیر کے ساتھ ماں اس کو قبول کر رہی ہے. اس نے جیسے بھی لکھے ٹوٹے پھوٹے مگر اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے, ماں رونے لگ جاتی ہے, اچھا میرا بیٹا ہے پیا سوچتا ہے پیا کرتا ہے. بھائی بیٹے کے کلام کا کسی کی زبان سے سن کر 30 سال پہلے تیرے اوپر اتنا اثر ہوتا تھا کہ تیری آنکھوں سے آنسو نکل آتے, باپ سن لیتا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے. بھائی تیرے قلب پر قرآن کی تاثیر کیوں وارد نہیں ہو رہی؟ کیا تمہیں یقین نہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ رب کا کلام ہے؟ اگر یقین ہے تو وہ یقین تیرے اوپر وارد کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی میں مثال دوں آپ کو. اس کی مثال یہ ہے, بندہ کہیں کھڑا ہو جنگل میں فرض کریں چلا جائے اور سامنے سے شیر آ جائے. شیر آئے, ایک لمحے کے اندر, ایک سیکنڈ کے اندر بندے کی آواز اڑ جائیں گے, پیشانی پہ پسینہ آ جائے گا, بندے کی جان ایسے نکل رہی ہے, یہ کنفرم ہو گیا کہ شیر ہے, جنگل ہے. تو ابو کسی نے کہا تھا کہ اب اگر جنگل میں شیر آ جائے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے, پھر جو کچھ کرنا ہے شیر نے کرنا ہے. جب یہ کیفیت غالب آ جائے تو پھر ایک سیکنڈ کے اندر پسینہ آئے گا نا, آواز اڑ جائیں گے بندے کی, ایسی جیسے کہتے ہیں نا بھائی فرشتے چھٹ گئے میں, بندے کی یہ کیفیت بانی. بھائی ہوا کیا؟ ایک لمحے کے اندر 2-4 سیکنڈ کے اندر تیرا پسینہ کیوں نکل آیا؟ وہ جو یقین کی کیفیت ہے وہ ایک لمحے کے اندر تمہیں حاصل ہو گئی. تم نے ایک وجود کو دیکھ لیا جو تیرے لیے جان لیوا ہے, اور وہ جو یقین تیرے دل پہ آیا اس نے تیرے قلب کی دنیا کو بدل دیا. یہ یقین درمیان سے نکال دے اور پتا چلے کہ یہ جو ہے شیر نہیں, یہ تو اس نے کھال پہنی ہوئی تھی. ایک لمحے کے اندر شیر سامنے آئے, دوسرے لمحے کے اندر پتا چلے کہ نہیں ہے کھال پائی ہے کوئی شیر نہیں, کوئی کیفیت نہیں بنے گی. کیوں؟ اس میں سے یقین نکل گیا, یقین نکل گیا کہ شیر نہیں, شکل شیر آ لیے شیر نہیں. مگر جب اس میں یقین آیا تو اس نے تیرے جسم پر اثر ظاہر کیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جب ہمیں یہ یقین آ جائے, ہمارے قلب پر یہ یقین غالب آ جائے کہ یہ قرآن رب کا کلام ہے, تو پھر کسی کی زبان سے بھی نکلے گا تو ہمیں اس کی تاثیر ملے گی. اس لیے کہ زبان کسی کی بھی ہو, کلام تو محبوب کا ہے نا. تاثیر ملے کہ کلام تو محبوب کا ہے. اور امی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا اثر ہوتا؟ سرکار کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا. اور عبادہ بن صامت وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی نا تو قربا لذالکا, تو آپ کو جسمانی طور پر تکلیف ہوتی. یہ سیاستہ کی بڑی کتابوں کی حدیثیں ہیں, کیونکہ یہ پڑھی نہیں نہ جاتی عام طور پر. ان حدیثوں پر نعرے اشارے نہیں لگتے, پیسے پوسے نہیں دکھتے. وہ ماحول ایک اور ہوتا ہے. کون آدمی آئے اور اتنی محنت بھی کرے, وہ کہتا ہے چلو اپنی دیہڑی لا کے نکلو نا, انہیں چھڈو. مگر یہ وہ احادیث ہیں جو ہم نے کبھی سنی پڑھی نہیں. عبادہ بن صامت کہتے ہیں جب وحی نازل ہوتی تو قربا لذالکا, کرب محسوس کرتے, حضور کو فزیکلی جسمانی تکلیف ہوتی قرآن نازل ہونے سے. اب آگے آپ کو سناؤں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ وَتَرَبَّدَ وَجْهَهُ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا, رنگ بدل جاتا چہرہ انور کا. وہ کیا رہا ہے؟ خود امی فرماتی ہیں کہ سرکار بیٹھے بیٹھے ایسے لگتا جیسے ہم میں ہے ہی نہیں. بیٹھا بیٹھا کبھی بندہ ایسی ہوتا ہے نا کیفیت, بندہ اوے ایتھے ہی ہیں, کدھر گئے ہیں گوم میں. امی فرماتی ہیں کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی لگتا جیسے سرکار بیٹھے تو تشریف فرما تو ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں ہیں. تو وہ کہاں ہوتے؟ پھر آپ فرماتی ہیں میں سمجھ جاتی کہ حضور پر وحی نازل ہو رہی ہے. جب سرکار پر وحی نازل ہوتی تو بیٹھے ہم میں ہوتے, لیکن قلب اثر رب ذوالجلال کی بارگاہ کے ساتھ جڑا ہوتا. اور
یہاں فرما رہے ہیں کہ سرکار کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، آپ اپنا سر مبارک جھکا لیتے اور اس مبارک پر جتنے صحابہ ہوتے وہ بھی سمجھ جاتے، تو الفاظ ہے وَنَاقَصَ أَصْحَابُهُ، صحابہ بھی سر انور کو جھکا لیتے، سب سمجھ جاتے مالک کا کلام آ رہا ہے، مالک کا کلام آ رہا ہے۔ اس کی کیا طاقت ہے، اس کی کیا تاثیر ہے، یہ تو بلال حبشی سے پوچھو نا۔ ہمیں تو مولوی صاحب نے اذان کان میں پڑھ کے تو مسلمان شو کر دیا نا، مسلمان تو ہم پیدا ہی ہوئے تھے، پیدائشی مسلمان تھے۔ مولوی صاحب نے اذان پڑھی، 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے، ہمیں تو مفت میں ایمان مل گیا نا، مور لگ گئی کہ اذان پڑھی ہے جی بچے دے کرنے چ ختم، مسلمان ہو گیا، نہ مسلمانہ رکھ دیتا۔ مگر اس ایمان کی، اس قرآن کی قیمت کیا ہے، یہ بلال حبشی سے پوچھو نا، جنہوں نے ہر روز اس کی قیمت ادا کی اور ہر روز مار بھی کھاتے اور احد احد کی صدائیں بلند بھی کرتے۔ ان کو کون سی لذت آئی اور ہمیں وہ لذت کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ ہم زیادہ ایزی ہیں نا، لائٹ بھی آن ہے، اگر گرمی ہو تو پنکھا آن ہوگا، اگر سردی ہو تو ہیٹر آن ہوگا، بستر لے کے ایزی مزے سے بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں اس کی تاثیر کیوں نہیں مل رہی جو انہوں نے پتھروں پہ بیٹھ کے سنا اور ان کے قلب پر اثر ہوا؟ ہمیں بستر میں بیٹھ کے مزے سے بیٹھ کے ہمیں وہ تاثیر کیوں اویلیبل نہیں؟ اور صحابی کہتے ہیں حال یہ ہو جاتا، زید بن ثابت کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے آقا پر وحی نازل ہوئی، اب یہ دیکھیں ان کا حال، کہتے ہیں وحی نازل ہوئی اور سرکار تشریف فرما تھے نا، چونکڑی لگا کے بیٹھے تھے، تو اکٹھے سارے صحابہ سرکار کے ساتھ ہی بیٹھے تھے، تو عبادہ زید بن ثابت کہتے ہیں میرا پاؤں جو تھا نا وہ سرکار کے ایسے جسم کے نیچے تھا، ایسے نیچے تھا، چونکی لائی، انہوں نے بھی چونکی لائی، پیر نیچے، کہتے ہیں پاؤں میرا نیچے تھا۔ اسی لمحے وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں میرا پاؤں سرکار کے نیچے، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرا پاؤں پس جائے گا۔ صحابہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا، یہ ایمان ہے نا۔ اس کا مقصد ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے قلب مصطفیٰ پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس قرآن کی تاثیر حضور کے جسم اقدس پر اتنی ہے کہ جسم کے نیچے کسی غیر کا جسم بھی آ جائے تو وہ بوجھ وہ دوسرا بھی محسوس کرتا ہے۔ قرآن کی تاثیر اتنی ہے کہ وہ سرکار کے جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو رہی ہے۔ یہ ہے وہ تاثیر جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے وقت سرکار کے قلب اطہر اور جسد مبارک پر ظاہر ہوتی، اور صحابہ کرام اس کا نظارہ کرتے، اور رہ گئی اس کی تلاوت کی برکت، قرآن پڑھنا، قراءت کرنا، اس کی سماعت کرنا، سننا اور پڑھنا۔ اس کا حال یہ تھا، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی جب سحری کھا رہے تھے تو میں اپنے بچوں کو بھی یہ سنا رہا تھا، یہ آج ابھی سحری ساتھ ساتھ کھا رہے تھے، ان کو ساتھ یہ میں واقعہ سنا رہا تھا، یہ بیٹا ہے میرا درس نظامی کر رہا ہے، ساتھ آیا یہ بھی سن رہا تھا، تو میں نے یہ واقعہ سنایا، میں نے کہا یار دیکھو یہ گھر میں بچوں کو سننے والی یہ بھی تو باتیں ہیں نا، بھئی چاچے دے پترے دا گلا تے مامے دے پترے دا توا لائی دا ہے نا، جی انہوں کو این دی گل سنائی جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھی رات کو، میرا دل یہ کر رہا تھا، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنی ہوگی یقیناً رات کو، تو سرکار کے ساتھ میں بھی نماز پڑھوں گا۔ سرکار بیٹھے رہے مصلی پر، میں بھی بیٹھا رہا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں، اور بندہ بھی اٹھ کے کو نہیں گھر گیا، عشاء پڑھ لیا ہے، دیر تک بیٹھے رہے۔ اب سارے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور ہی اٹھ کے جائے، مگر حضور کی بارگاہ سے اٹھنے کا کسی کو دل، مگر راحت ہو گئی ہے۔ سرکار چاہتے ہیں کہ جس نے جانا ہے، ہر ایک کی فرصت ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی کو ٹائم زیادہ اویلیبل ہوتا ہے، کسی کو تھوڑا اویلیبل ہوتا ہے۔ سرکار چاہتے ہیں جائیں جا کے آرام کریں، اب کون نہیں اٹھا؟ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ سرکار خود ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب سرکار کھڑے ہو گئے حجرے مبارک کی طرف جانے لگے تو پھر سارے صحابہ نے سمجھا کہ اب تو کلوزنگ ہو گئی، چلتے ہیں، اب سارے چلے گئے۔ سرکار گھر گئے، کہتے ہیں میں بھی ادھر ہی دائیں بائیں رہا، مجھے پتا تھا کہ سرکار جس طرح اٹھ کے گئے ہیں، خیال میرا یہ تھا کہ واپس آئیں گے۔ تو تھوڑی دیر گزری تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے مسجد میں،
جب سرکار تشریف لائے میں بھی ایک سائڈ پہ کھڑا تھا، آقا علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز عشاء پڑھ لیا مگر دوبارہ کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں. جب دوبارہ نماز کے لیے، نفلی عبادت کے لیے، قیام اللیل اس کو کہتے ہیں، رات کی عبادت کے لیے، پھر جب کھڑے ہو گئے تو جب کھڑے ہوئے ہیں تو پتہ چلا کہ بندہ کو اور بھی ہے. دیکھا میری طرف ابو ذر ہے، اشارہ کیا دائیں طرف آ جا. کلا بندہ ہوئے تو پھر سجدے کا کھلوائی دائیں طرف آ جا. وہ کہتے ہیں میں ابھی دائیں طرف آ ہی رہا تھا، عبداللہ بن مسعود بھی آ گئے. وہ بھی اسی لالچ میں تھے کہ ان کا بھی خیال تھا کہ سرکار ہوں گے تو پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اور نماز پڑھیں گے. ابن مسعود بھی آ گئے، سرکار نے اشارہ کیا میری ادھر بائیں طرف آ جاؤ، ساتھ کھڑا کر لیا. حضور علیہ السلام نے نماز شروع کر دی. دوران قرات ایک آیت پڑھی اور اسی آیت کو ساری رات پڑھتے رہے. ایک آیت پڑھی اور ساری رات وہی آیت پڑھتے رہے. فجر کا وقت جب قریب آیا تو آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا، اپنی نماز کو مکمل کیا. جب نماز کو مکمل کیا تو چلے گئے گھر. فجر پڑھی بعد میں آ کے دن میں جب دوبارہ بیٹھے سرکار کی خدمت میں، اب یہ دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ابو ذر کہتے ہیں ابن مسعود سے کہ تم پوچھو کہ ساری رات سرکار ایک ہی آیت پڑھتے رہے. فرسٹ ٹائم ہوا تھا نا، ہم نے تو سن لیا نا. وہ کہتے ہیں نہیں تم پوچھو، مجھے ڈر لگتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے. اب تھوڑا وقت گزرا تو وہ کہتے ہیں میں نے، ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ سرکار آپ کو تو سارا قرآن آتا ہے اور آج ساری رات آپ نے ایک آیت ہی تلاوت فرمائی. بھی ابھی انت و امی کمتا بآیۃ من القرآن و معک القرآن. سرکار ساری رات ایک ہی آیت میں گزار دی حالانکہ سارا قرآن آپ کے ساتھ ہے، یعنی سارا قرآن آپ کو یاد ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس میں نے چاہا کہ میں آج ساری رات اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کروں. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری رات ایک آیت میں گزاری. وہ آیت کیا تھی؟ انہوں نے وہ آیت بھی بتائی. وہ جملہ کیا تھا جس سے سرکار کو آگے گزرنے نہیں ہوا؟ وہ جملہ تھا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک. اے اللہ اگر تو انہیں، یہ جو تیرے بندے ہیں سارے، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں. دیکھیں اندازہ کریں کیسا پیارا جملہ ہے. اگر تو انہیں عذاب دے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں نا، تو اپنے بندوں کو تو عذاب دے یا چھوڑ دے. یہ آیت. اور پھر فرمایا وَإِن تَغْفِرْهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو عزیز بھی ہے تو حکیم بھی ہے. یہ ایک ترلا ہے نا اللہ کا. اور اسی ایک آیت کو ذرا کیفیت محسوس کریں کہ ایک جملہ اگر بندے کے قلب پر یسر کر جائے تو ساری رات یا رب العالمین کھڑے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے تو تو عزیز ہے، تو حکیم ہے، تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تو طاقت والا ہے، تو کر سکتا ہے. اور اگر تو عذاب دینے پہ آ جائے تو کون سے میرے بندے ہیں؟ اندازہ کریں کرم لینے کا انداز کیا ہے. اور اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو کون سے میرے بندے ہیں؟ بندے تو تیرے ہیں نا، تو اپنے بندوں کو تو عذاب دے، تیرے ہی بندے ہیں نا. جیسے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شب قدر مل جائے، امی نے پوچھا کہ سرکار شب قدر ہے، سرکار نے فرمایا پورا مہینہ میں نے اعتکاف کیا، وہ بات لمبی ہو جائے گی. 10 دن جب گزر گیا نا پہلا عشرہ، سرکار نے خیمے سے پردہ ہٹایا تو ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی تلاش میں تھا میں ساری رات، سارا رمضان. 10 دن گزر گئے شب قدر، پہلے 10 دنوں میں پہلے عشرے میں شب قدر نہیں ملی. اگر تمہارا ارادہ ہے اسے تلاش کرنے کا تو اپنا اعتکاف جاری رکھو. کئی صحابہ بھی ساتھ اعتکاف بیٹھے تھے، پورے مہینے کا اعتکاف کیا. جب دوسرا عشرہ ختم ہوا سرکار نے خیمے سے پردہ ہٹایا، پر میں 2 عشرے گزر گئے، شب قدر کی تلاش میں بیٹھا ہوں، ابھی تک نہیں ملی. اگر ہے ارادہ ڈھونڈنے کا تو اعتکاف جاری رکھو. تیسرے عشرے میں جا کے ملی، اور اس میں بھی پھر وہ آرڈر آ گیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ پیارے پورا مہینے تم نے اعتکاف کیا ہے، چلو بندوں کو جمع کرو. صحابہ کو، بلال کو حکم دو، اعلان کرے سارے بندے جمع ہو جائیں. سارے جمع ہو جائیں تو آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پورا مہینہ عبادت کی اور کھڑے ہونے کی اور قیام کی، جاگنے کی ضرورت نہیں. ایک رات شب قدر کون سی رات ہے، کون سی شب ہے، آج آپ کو بتا دیتے ہیں. بس اپنے صحابہ کو جمع کرو
تاکہ لوگ ایک ہی رات کو کھڑے ہوں اور 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کرنے کا شرف پائیں۔ کمال ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا بلال بلاؤ صاحب کو۔ بلال نے اعلان کیا، اب جلدی سے سارے صحابہ جمع ہو رہے ہیں۔ اس حدیث کو دل پہ لکھیے گا، سارے صحابہ جمع ہو رہے ہیں۔ جب سارے صحابہ آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، خدا جانے کسی کا پاؤں دوسرے کے پاؤں پہ آ گیا، خیال ہے ہمارا، حدیث میں نہیں لکھا، کسی کو دھکا لگ گیا، کیا ہوا خدا جانے، مگر 2 صحابہ کرام میں جھگڑا ہو گیا۔ جب اکٹھے ہو رہے تھے، تیزی سے سارے جمع ہو رہے تھے، تو 2 میں جھگڑا ہو گیا۔ جب 2 صحابہ کرام میں جھگڑا ہوا، خالق کائنات نے دوبارہ وحی بھیجی، کہا پیارے وہ جو ہم کرم فرمانے والے تھے تمہارے اوپر کہ پوری امت کو ایک رات بتا دی جائے، پورے مہینے سے کھڑے ہونے سے ایک رات بھی اگر بندہ کھڑا ہو جائے تو اسے 1000 مہینوں سے افضل رات مل جائے اور اللہ کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ پیارے ان 2 کے لڑنے کی وجہ سے مالک کائنات نے اس امر کو، اس نعمت کو اٹھا لیا ہے۔ 2 بندوں کے جھگڑنے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اٹھا لیا ہے۔ اب نیا آرڈر یہ آیا ہے کہ پیارے آخری عشرے کی 10 جو آخری عشرہ ہے اس میں تاک راتوں میں اب لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ شارحین حدیث ہے نا، جو حدیث کی تشریح کرتے ہیں، انہوں نے لکھا یہ جملہ، میں نے یہ جملہ آپ نے محفوظ کرنا ہے۔ انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ اگر 2 کا جھگڑا ہو جائے نا، اس سے امت پر اتنی بڑی نعمت آنے والی ہو تو اللہ اٹھا لیتا ہے۔ کتنے کے جھگڑے سے؟ اور وہ جھگڑا کن کا تھا؟ صحابہ کا۔ ہماری طرح کا جھگڑا، ہم تو جب جھگڑا کرتے ہیں تو تن من دھن قربان کر دیتے ہیں نا، تو صحابہ تو بغض و عناد رکھنے والے لوگ نہیں تھے، ستھرے دل کے لوگ تھے، بس ہو گئی کو بات زبان سے نکل گئی، دل تو ان کے تھے ہی صاف۔ ان کا جھگڑا، جن کے دل پہلے سے صاف تھے، ان کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو اتنی بڑی نعمت اللہ اٹھا لیتا ہے، اور جس گھر میں روز جھگڑا ہو اس گھر پر کتنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول اللہ روک لیتا ہوگا، اور اس لڑائی کی، جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ کتنے کرم ہیں جو اس گھر پہ روک لیتا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں برکت نہیں رہی، اتفاق نہیں رہا، کماتا بھی بڑا ہوں، سمجھ نہیں آتی جاتا کہاں ہے۔ تیرے گھر کے 100 مسائل ہیں، کبھی سوچا پرابلم کیا ہے؟ نہ شوہر برداشت کرتا ہے، نہ بیوی برداشت کرتی ہے، نہ بیٹا برداشت کرتا ہے، نہ بیٹی برداشت کرتی ہے، نہ بہو سنتی ہے، نہ ساس آرام سے بات کرتی ہے۔ جب ہر کوئی جھگڑنے والا ہوگا تو ایک نہیں، اس گھر سے 100 برکتیں اللہ اٹھا لے گا۔ یہ میرے آقا کا فرمان ذیشان۔ 2 کا جھگڑا ہو تو نعمت اٹھا لی جاتی ہے، اور اگر روز کا جھگڑا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں خیر آئے، برکت آئے، تو اس کے لیے آپ پہلا قدم اٹھائیں۔ آپ کی وجہ سے جو گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، کم از کم اسے تو ختم کریں نا۔ یہاں بیویاں تو موجود نہیں ہیں، ہم مرد تو ہیں نا، کم از کم جو جھگڑا میری وجہ سے آتا ہے میں اس جھگڑے کو تو ختم کر سکتا ہوں نا، کچھ جھگڑا تو ختم ہو۔ جب بی بی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے ہوا کیا، آپ تو بڑے غصے میں تھے، آپ تو لڑتے تھے، آج کل کیا ہو گیا، اب یہ بات اس کو بھی پھر سنا دے، یہ جو میں برداشت کرتا ہوں گھر کی خیر اور برکت کے لیے کرتا ہوں۔ پھر وہ بات جب سمجھ جائے گی تو پھر وہ بھی جھگڑا نہیں کرے گی۔ جھگڑا ہو۔ اب بتانا کیا چاہتا تھا، امی نے پوچھ لیا کہ سرکار ارشاد فرمائیں کسی خوش نصیب کو لیلۃ القدر مل جائے، بڑی محنت ہے نا، پورا مہینہ اس نے محنت کی، اب لیلۃ القدر اسے مل گئی۔ اب جسے لیلۃ القدر مل جائے، حضور ارشاد فرمائیں وہ اللہ سے کیا مانگے، اللہ سے کیا مانگے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، ایک چیز، جب یہ کنفرم ہو جائے لیلۃ القدر آ گئی، 1000 مہینوں سے افضل ہے، اب جو مانگوں گا مل جائے گا، تو حضور کیا مانگے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے،
تحب العفو، تو صرف معاف کرنے والا نہیں، تو معافی کی عمل سے محبت کرنے والا بھی ہے، تجھے معافی پسند بھی ہے، اور صرف پسند نہیں، تو معاف کرنے والا بھی ہے۔ جب اس کی توجہ، اس کی رحمت کی توجہ معافی کی طرف ہو جائے، اور وہ بار بار عرض کرے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنا تمہیں پسند بھی بڑا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تمہیں معاف کرنا پسند بھی بڑا ہے، جب یہ بار بار اس کی بارگاہ میں جملہ پہنچے تو اینڈ پہ عرض کرنا تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند بھی ہے، تو فاعف عنی، پھر اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب اس کی رحمت کا دھیان معافی کی طرف آ جائے تو اینڈ پہ عرض کرنا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ساری رات حضور صلی اللہ تعالی وسلم عرض کرتے رہے ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں نا، تاکہ اللہ کی رحمت اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ بندے تو میرے ہیں نا، اور جب وہ کرم کرنے پہ آئے تو پھر آگے عرض کر دو، اور اگر تو معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے، پھر تجھ سے بڑھ کر کون کرم فرمانے والا ہے۔ مقصد کیا کہ جب ساری رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آیت میں گزار دی، ایک صحابی تھے، وہ جب بھی قرآن نماز ادا کرتے نا تو ہر رکعت میں قل شریف پڑھتے، ہر رکعت میں پہلے قل شریف پڑھتے، پھر کوئی اور قرآن کا حصہ پڑھتے، دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو قل شریف پڑھتے، پھر کوئی قرآن کا حصہ آگے والا پھر پڑھتے ترتیب کے ساتھ۔ اب صحابہ کرام میں کسی نے شکایت لگائی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کیا سرکار یہ تو ایسے کرتے ہیں۔ سرکار نے کہا اچھا بلا کے لاؤ، وہ ایسا کیوں کرتا ہے، اسی سے پوچھتے ہیں۔ بلایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ ایک سادہ جملہ کہا سرکار یہ جو سورہ اخلاص ہے نا مجھے اس سورت سے محبت ہے، قول شریف سے، یہ اس قول شریف ہے نا، اس میں اس دور میں 5 قسم کے شرک ہوتے تھے، اور 5 قسم کے شرک کے رد کے لیے یہ سب سے چھوٹی صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر اور قل واللہ احد، یہ سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ نے ایک چھوٹی سی صورت میں مشرکین کے 5 باطل عقیدوں کا رد فرمایا۔ کہتے ہیں اس میں ہمیں مزہ آتا ہے کہ جتنے شرکیہ عقیدے تھے وہ سب کا رد، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضور جب میں یہ پڑھتا ہوں مجھے مزہ ہی بڑا آتا ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے، جو جملہ دینا چاہتا ہوں اس سورت سے محبت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کی طرح وہ شکایت لگانے والے سارے، کہا قیامت کے دن جو جس سے محبت کرتا ہوگا کل اسی کے ساتھ ہوگا، کوئی قرآن سے محبت کرتا ہوگا تو قرآن کے ساتھ ہوگا، کوئی صاحب قرآن سے محبت کرتا ہوگا تو مصطفیٰ پاک کے قدموں میں ہوگا۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری محبت یا قرآن کے ساتھ ہو جائے یا صاحب قرآن کے ساتھ ہو جائے، کبھی ہم قرآن کا ذکر کریں، کبھی صاحب قرآن پر درود و سلام کے گجری اور تحفے پیش کریں۔ اگر یہ کر پائیں تو پھر اللہ نے چاہا تو آہستہ آہستہ ہمارے دل کی دنیا بھی آباد ہونی شروع ہو جائے گی، ہماری دل کی دنیا بدلنے لگ جائے گی، پھر وہ تاثیر جو صاحب قرآن پر قرآن کی آئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نور اور فیض ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ مگر وہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کی طرف آئیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے، قاری صاحب سے اس کی قرات سمجھیں گے پڑھنا کیسے ہے، پھر اس میں سے جو تمہیں پیارا لگتا ہے، کسی کو سورہ رحمان پیاری لگتی ہے ہی بڑی کمال کی صورت، کسی کو سورہ یاسین پیاری لگتی ہے، کوئی حرج نہیں، کلام سارا رب کا ہے، مگر کوئی ایک کلام کا حصہ تمہیں زیادہ پیارا لگ سکتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ کسی کو قل شریف اچھی لگتی ہے، بھائی جو حصہ تمہیں زیادہ مزے کا لگ رہا ہے اسی کو بار بار پڑھتا رہے۔ اگر حضور ساری رات ایک آیت پڑھ سکتے ہیں تو ایک سورت کیوں نہیں بار بار پڑھ سکتا؟ مگر تیری لگن اور محبت قرآن کے ساتھ تو ہو نا، اور اگر تیری محبت قرآن کے ساتھ ساری زندگی نہیں ہوئی تو تیرے ایمان نے تجھے کیا دیا؟ نہ رب کی محبت، نہ مصطفیٰ پاک کا پیار۔ رمضان مبارک کی برکتوں سے ایک حصہ لیں کہ اس میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں،
اور کثرت کے ساتھ صاحب قرآن پر درود و سلام کے گجرے اور تحفے پیش کریں۔